खुदा ने इंसान पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत में लिखे हैं, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानंद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाएं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार है। क्यों बनाया? ये वो पहली वर्ष है जहां खुदा बता रहा है कि मैंने इंसान को बना क्यों रहा हूं, क्या रीजन है इंसान को मेरा बनाने का। इसलिए कि वो क्या करे। पहली बात कहता है मैंने इंसान को अपनी सूरत अपनी छवि पर बनाए। हम बनाए मतलब प्लूरल बात करें, जमा की बात मतलब बाप बेटा और रूह कुदुस। हालेलुया। अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानंद बनाए और वो समंदर की मछलियों पर और आसमान के परिंदों और चौपाएं और तमाम जमीन और सब जान, क्या लिखे? तमाम जमीन। सब बोलो, तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। इट्स मीन आपको खुदा खुद बता रहा है कि मैंने इंसान को बनाया क्यों? अथॉरिटी रखने के लिए, पावर्स रखने के लिए, अधिकार के लिए मैंने उन्हें बनाया, अथॉरिटी के लिए बनाया। और ये सिर्फ मामूली नहीं, थोड़ी सी नहीं, बल्कि ओवरऑल अथॉरिटी मैंने उसे, तमाम जमीन पर मैंने उसे अथॉरिटी दी। और खुदा ने जब इस जमीन को बना लिया, बनाने के बाद इंसान को बनाया तो उसने ये नहीं कहा, अब फिर नहीं कहा आओ हम इस जमीन पर अपना इख्तियार रखें। उसने इंसान को अपनी छवि पर बना दिया। देखिए सभी चीजों को उसने अपने हाथों से बनाया और जब इंसान की बारी आई तो उसको अपने हाथों से बनाया और फिर उसने अपना दम फूंका और वो जीती जान हुआ। और जब वो जीती जान हो गया तो उसे उस जमीन की, उस धरती की जो उसने बनाई, उसके ऊपर उसको सारा इख्तियार देके उसके हवाले कर दिया और खुद बीच में से हट गया। तब भी आओ हम इस पर इख्तियार रखें, बल्कि लिखे तुम इस पर इख्तियार करो, तुम इस पर इख्तियार रखो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब आप समझ जाओ कि आप बनाए किस चीज के लिए गए हो और आप हो किधर और आप कर क्या रहे हो। और तभी जब हवा ने और आदम ने अपने इख्तियार को यूज नहीं किया उस रेंगने वाले पर, उस जानदारों में से जो शैतान जिसका रूप लेके आया उनमें से एक था, वो जानदारों में से, और उसके ऊपर उन्होंने अपने इख्तियार को नहीं जाहिर किया, इख्तियार को नहीं, उसके ऊपर उसको उस पर अपने इख्तियार को नहीं जाहिर किया, जिसकी वजह से पाप कर लिया, खुदा के खिलाफ चले गए और इख्तियार किसके पास चला गया? शैतान के पास चला। हम थे क्या और गिर कहां से गए? खुदा ने कैसे बनाया? अगर आप लूका की इंजील को पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह के लिए नसबनामा लिखा हुआ है और वो उससे पैदा हुआ और वो उससे इस तरह करते करते और वो सेत से पैदा हुआ और वो आदम से और वो खुदा से, यानी कि आदम का जो बेटा सेत था, जो हाबिल मर गया और जो काइन था वो वैसे चला गया वहां से, और बाकी उसके बाद सेत पैदा हुआ, लिखा जो आदम ही की शक्ल का था। तो लिखे उसको पढ़े, अगर लूका 3 बाब घर जाके पढ़ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे जाकर। आमीन। वहां पे लिखे हैं यीशु मसीह के लिए और वो पीछे पूरी जनरेशंस लिखी हैं कि वो किससे पैदा हुआ और वो किसका बेटा था और वो किसका बेटा था। और जब आदम तक बात आई, सेत तक, उसके बेटे तक, तो लिखा और वो सेत का और वो आदम का और वो खुदा का। तो आदम कहां से आया? बोलो खुदा से। कहां से आया? खुदा से आया। तो वो लोग जो साइंस के कुछ लोग कहते हैं कि इंसान बंदर से आए, उनका तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि हम खुदा से। हालेलुया, हालेलुया। तो वो खुदा ने जब उसको बनाया तो नौकर के रूप में नहीं बनाया। किस रूप में बनाया? बेटे के रूप में बनाया। अपनी सूरत दी, अपनी छवि दी, अथॉरिटीज दी, पावर दी, और नॉर्मल पावर नहीं दी। देखिए तमाम आसमान के परिंदों पर, जमीन पर रेंगने वाले जानवरों और तमाम जमीन पर उसको इख्तियार दी। अब इख्तियार खोया कैसे? खुद खोया पाप करके, खुद खोया कलाम को डिसऑनर करके। क्या वचन दिया खुदा ने? कलाम दिया ना, वचन दिया कि तूने इस दरख्त का फल नहीं खाना। बात ये नहीं थी कि कौन सा फ्रूट तोड़ के खा लिया, बात वचन के टूटने की। कितनों को समझ आ रहा? तो वचन तोड़ा, वचन को डिसऑनर किया, वर्ड को, कलाम को डिसऑनर किया,
اور اپنی اتھارٹی چلی گئی بات سے. آج بھی سیم یہی ہے. جب آپ ورڈ کو توڑتے ہیں, وچن کو ڈس آنر کرتے ہیں, آپ کے اندر سے آپ کی اتھارٹی, آپ کی پاور ختم ہو جاتی ہے, کھٹنے لگتی ہے, اور ایک دن بالکل فنش ہو جاتی ہے. بالکل اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے ساؤل بادشاہ. اس کا لکھا ہے, اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ باقی لوگ اس کے کندھے تک ہی ہاتھ آتے تھے, اور اس نے بہت سے بادشاہوں کو, بہتوں کو اس نے مارا تھا. لیکن جب گولیت کی باری آئی تو اس کو پڑھنے سے 17 باب میں سٹوری ہے نا, داؤد نے گولیت کو مارا, تو اس سے پہلے اگر آپ پچھلے ابواب میں پڑھیں تو وہاں پر ساؤل نے خدا کے خلاف اس نے وچنوں کو توڑا, خدا کی باتوں پر ڈس آنر کیا, ان کو معمولی لیا. جو خدا نے کہا ایسا کرنا تو ویسا نہیں کیا, پوری پیروی نہیں کی, تو خدا کی نگاہ میں وہ فیل ہو گیا, اور خدا کا روح بھی اس سے ہٹ گیا جب اس نے کلام کا ڈس آنر کر دیا, جس کی وجہ سے اس کے اندر سے پہلے بھی جنگیں جیتتا ہے. داؤد سے کتنا لمبا اس کا قد ہے, ایون کہ جو اس کے ارد گرد جوان تھے ان سب سے زیادہ اس کا لمبا قد تھا کہ سب اس کے کندھے تک ہی آتے تھے. کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جب گناہ کر لیا تو اتھارٹی ختم ہو گئی, دلیری ختم ہو گئی اندر سے. وہ لڑنے کی شیطان کے خلاف, وہ مار نہیں پایا. جیسے پورے اسرائیلیوں کے ٹانگیں جو ہے نا وہ کانپ رہی تھی اور وہ ڈر رہے تھے, ساؤل بادشاہ کا بھی یہی حال تھا. لیکن داؤد جو چھوٹا ہے, خدا کے ساتھ رشتے میں, رشتہ پوری طرح سے خدا کے ساتھ مینٹین ہے, اور پاور ہے اس کے پاس, وہی دلیری ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. وہ چھوٹے بچے نے اتنے بڑے گولیت کو مار دی. بات قد کی, نالج کی, اس کو دیتا ہے اپنے سارے کورنگ پہننے کے لیے کہ یہ سارے پہن لے, لباس دیتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے مجھے ان کا تجربہ نہیں ہے, مجھے یہ معلوم ہے کہ شیر اور بھالو کو میں نے مارا ہوا ہے, وہ ایکسپیرینس اسپرچل میرے پاس ہے, میں اسی اسپرچل ایکسپیرینس کے ساتھ اس کو بھی ماروں گا. ہاللیلویا. تو میں اتنی دیر سے مسیح میں ہوں, میں اس چرچ کا حصہ ہوں, میں فلاں پاسٹر کے سن ہوں, ڈاٹر ہوں, مجھے اس کے ساتھ وہاں میرا بیٹھنا میرے لنکس وہاں تک ہے, یہ باتیں کوئی معنی نہیں کرتی. شیطان ان کو دیکھ کے نہیں بھاگ جاتا آپ کے پاس, جب تک آپ نے اپنے گناہ سے توبہ کر کے مسیح یسوع کو پوری طرح سے اپنی زندگی دے کے واپس اپنے اختیار کو ریسیو نہیں کر لیا. آپ شیطان کے اوپر اس کو اتھارٹی کے ساتھ کمانڈ نہیں کر سکتے, اسی لیے تو وہ جاتا نہیں. آؤٹ ڈبل آؤٹ, وہ کہتا ہے کیسے جاؤں. میری اتھارٹی میں وہ بات نہیں ہے کہ ابھی بھی وچن ٹوٹ رہا ہے. ابھی بھی تیری زندگی میں کئی سو جگہیں ہیں جہاں پر کلام کو تو توڑتا ہے, توڑتی ہے, تو تیرے پاس وہ پاور نہیں مجھے نکالنے کے لیے. ہاللیلویا. تو کسی بڑے بندے کو, اتھارٹی والے کو نکالنا تو اس طرح کے شخص کو سامنے آنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کو جتنے زیادہ تگڑے شیطان کو زندگی سے نکالنا ہے, آپ کو اتنا ہی مسیح میں آنا پڑے گا. اب وہ پاور خدا نے بنایا راج کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو. آدم کو اپنے بیٹے کے روپ میں بنایا, نوکر نہیں بنایا. اس کے ساتھ روز خدا خود گیدرنگ کرنے آ رہا ہے. اس نے کیجول لیا, وچن توڑا, اختیار چلا گیا, سب چیزیں خراب ہو گئی. وہی آدم ہے, وہی ہوا ہے, لیکن اب وہ سب کچھ نہیں رہا کہ وچن توڑنے سے موت آ گئی. شیطان کے اوپر اختیار, اسی زمین, ابھی وہی زمین اس کے لیے اونٹ کٹارے اگا رہی ہے. جب بھی وچن توڑتے ہیں آپ کے ارد گرد چیزیں اونٹ کٹارے اگانے لگتی ہیں آپ کے لیے. آپ کو دکھی کرنا, محنت زیادہ پھل کم. ہاللیلویا. کتنوں کو سمجھ آ رہی؟ اور یہی یسوع مسیح نے کیا. اگر یوحنا پہلے باب کو, یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 12 آیت کو پڑھو تو جب یسوع مسیح آئے تو لکھا ہے, اور جتنوں نے اسے یعنی یسوع مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. وہ اختیار واپس دلایا یسوع مسیح نے. ہاللیلویا. تو پھر جب یسوع مسیح کو قبول کر کے, تو لکھے یہ نہیں لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے واپس سے اس کا ان کو نوکر بنا دیا. لیکن جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا اس نے واپس انہیں بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا, اتھارٹی دے دی واپس, کیونکہ صرف جیسس کرائسٹ کے پاس ہی وہ باقی تھی. ہاللیلویا. ہم نے تو کھو دی اپنی, تو جب ہم نے یسوع کو قبول کر لیا, یسوع مسیح میں آ گئے,
تو یسوع نے ہمیں پہلا کام یہ کیا کہ ہماری اتھارٹی ہمیں واپس دی کہ ہم اس کو ابا یعنی باپ کہہ سکیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کتنوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا. آسمان مطلب انسین ورلڈ، اسپرچل دنیا دیکھی نہیں جا سکتی پر وہ بہت ریئل ہے، بہت ریئل ہے. اس زندگی سے جو کچھ یہاں دکھتا اور نظر آتا ہے اس سے بہت ریئل ہے. خدا نے آسمان کو بنایا یعنی ایک انسین ورلڈ کو بنایا. ہاللیلویا. اور خدا نے زمین کو بنایا اور زمین پر کو بنانے کے بعد اس کے اوپر انسان کو اختیار دیا، جسے کھویا اور واپس یسوع مسیح نے اس اختیار کو دلایا زمین پر ہی آ کر. ہاللیلویا. وہیں سے نہیں دلایا یسوع مسیح کو اسی دھرتی پر، کیونکہ خدا نے یہ نظام بنایا کہ زمین جو ہے، جو دھرتی ہے، وہ میں نے انسان کو بنا کے اس کو دے دی ہے. تو اب کوئی بھی اسپرٹ اس کے اوپر خود سے کام نہیں کر پائے گی. خدا خود بھی ایک روح ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو خدا اپنے ہی بنائے اسٹرکچر سے باہر نہیں جاتا، اسی لیے یہی وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تم بھی باہر نہ جاؤ، اس سے باہر کچھ نہیں. جب میں جو قوانین بنانے والا، اسٹرکچر بنانے والا، لا بنانے والا خدا ہوں، جب میں خود اس میں رہ کے کام کرتا ہوں تو تمہارا کس قدر ضروری ہے اس میں رہنا. خدا نے بنائی دھرتی تو انسانوں کو دی، اس کی رجسٹری انسانوں کے نام پر کی، اس پر انسان کو پورا اختیار دیا، کسی اسپرٹ کو نہیں دیا. اسی لیے شیطان اپنے آپ اس میں کچھ نہیں کر پاتا، اسے باڈی چاہیے ہوتی ہے. اور خدا بھی ایک روح ہے، وہ کر سکتا ہے پر وہ خود نہیں کرتا کیونکہ اس نے یہ سسٹم خود بنایا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور کوئی بھی اپنی ہی تعلیم، اپنی ہی ڈاکٹرن کو فیل کر دے تو وہ منوائے گا کسی. ہاللیلویا. تو خدا نے کسی روح کو اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ نہیں دیا کہ وہ اس دھرتی کے اوپر کام کر سکے. اسی لیے شیطان اگر ایسے ہوا میں پھر کے سارے کام کر سکے تو سارے جو ایٹم بام رکھے ہوئے نا ملکوں میں وہ خود ہی پھاڑ دے اور ساری دنیا کو ایک جھٹکے میں دبا کر دے. لیکن اس کو باڈی چاہیے، وہ اسپرٹ کو، جو ناپاک اسپرٹ ہے اس کو بھی ایک باڈی چاہیے. اور وہ جو لوگ اس کے کام کرتے ہیں، اپنا اس کو پیش کرتے ہیں، ان میں سے ہو کر وہ اپنے شیطانی کام سر انجام دے رہے ہیں. اور خدا بھی ایک روح ہے، اس لیے اس کو بھی ایک ہولی لائف چاہیے، ایک ہولی باڈی چاہیے جس میں وہ اپنے ٹیمپل کے روپ میں اس کے اندر رہے اور اس میں سے اپنے کام کر سکے. یہ ہے اس دھرتی کا اصول جو خدا نے ہی بنایا. ہاللیلویا. انگلش میں انسان کو کیا کہا گیا ہے؟ ہیومن. کیا کہا گیا ہے؟ سب بولو. ہیومن. ہیومن جو ہے وہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے. ہیومس یعنی مٹی، ہیومس یعنی مٹی، اور مین کا جو عبرانی لفظ ہے وہ عش. کیا بول رہی ہوں؟ عش. جو اس کے معنی ہے وہ ہے روح. یعنی کہ خدا نے آپ دو چیزوں سے مل کر بنے، مٹی اور خدا کے دم سے، خدا کی سانسوں سے، خدا کے روح سے. ہاللیلویا. اسی کے روح سے وہ دم نکلا اور آپ کے اندر پھونکا گیا. ہاللیلویا. تو دو چیزوں سے مل کر بنے. تو خدا نے جب دھرتی بنائی، آسمان کو بنایا اور زمین کو بنا کر کہا یہ جو انسان میں مٹی سے اور اپنے سانس پھونکنے سے جس کو جیتی جان کر رہا ہوں، اب یہ اس دھرتی پہ اختیار رکھے گا جس کو میں نے بنایا. ہاللیلویا. میں یہ اتھارٹی اس کو دے رہا ہوں، کسی اسپرٹ کو نہیں. اور میں خود بھی جو روح ہوں میں اس سے باہر آتا ہوں. یہ میرا بیٹا، میری بیٹی اتھارٹی کے ساتھ رول کرے گا آل اوور دا ورلڈ. پوری دنیا پر یہ ڈومینین اتھارٹی رکھے گا، شاہی اختیار کے ساتھ کام کرے گا. لیکن جب اس کو کھو دیا گیا تو یسوع مسیح کو دھرتی پر ہی آنا پڑا انسان بن. ہاللیلویا. تو پھر اس نے انسان بن کر ہی فتح پا کر شیطان کے اوپر، کیونکہ ایک روح کے طور پر فائٹ نہیں کی اس دھرتی پہ آ کر، انسان بن کر خدا کا روح اس باڈی کے اندر رہا. جیسا لکھا ہے وچن میں کہ خدا اس نے ایک خیمے کے روپ میں وہ ہمارے درمیان رہا. تو یسوع کا بدن ایک خیمے کے روپ میں خدا خود ہمارے بیچ رہا، اس کا آتما اس باڈی کے اندر رہا اور اس نے شیطان کو ہرایا اور یوں ہمیں اختیار دلا کے خدا کے پھر سے بیٹے اور بیٹیاں بنا.